أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا رحمن يا رحيم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج وائرس اور بیکٹیریا کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے، ان دونوں کا فرق کیا ہے۔ وائرس جو ہوتا ہے خلیے کے اندر جا کے پرورش پاتا ہے اور گرو کرتا ہے، خلیے سے باہر یعنی سیل کے باہر وائرس گرو نہیں کر سکتا، جبکہ بیکٹیریا خلیے سے باہر بھی گرو کر سکتا ہے، خلیے کے اندر بھی گرو کر سکتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ وائرس کو مارنے کے لیے ہمیں ایسی دوائی چاہیے ہوگی جو کہ خلیے کے اندر جا کے اٹیک کرے، لیکن اس دوائی کا پھر نقصان کیا ہوگا کہ وائرس تو مر جائے گا لیکن ساتھ ہی خلیہ بھی مر جائے گا۔ تو اس لیے وائرسز کے خلاف جو ادویات ہیں وہ اتنی کارگر ثابت نہیں ہوتی، جبکہ بیکٹیریا کے خلاف ادویات کارگر ثابت ہوتی ہیں۔ یہ بھی ایک فرق ہے، اس کو آگے تھوڑا سا مزید بتائیں گے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ وائرس کے اندر یا تو ڈی این اے ہوگا یا آر این اے ہوگا، جینیٹک میٹیریل، جینیاتی مواد، یا تو ڈی این اے ہوگا یا آر این اے ہوگا، جبکہ بیکٹیریا کے اندر جینیاتی مواد دونوں ایک ہی وقت میں ہو سکتے ہیں، ڈی این اے بھی ہو سکتا ہے، آر این اے بھی ہو سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہم آپ کو بتائیں کہ وائرس کے گرد کوئی خاص قسم کی سیل وال نہیں پائی جاتی، جبکہ بیکٹیریا کے گرد سیل وال موجود ہوتی ہے، اور گرام نیگیٹو اور گرام پازیٹیو بیکٹیریا، دو طرح کے بیکٹیریا ہوتے ہیں، اور ان دونوں کی سیل وال کا تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ وہ ہم جب ان کا ڈفرینس بتائیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ سے ڈسکس کریں گے۔ تو بہرحال وائرس کے گرد سیل وال نہیں ہوتی، جبکہ بیکٹیریا کے گرد سیل وال ہوتی ہے، اور اسی سیل وال کی بنیاد پر ہم بیکٹیریا کی شناخت بھی کرتے ہیں۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ وائرس بنی بنائی توانائی کو استعمال کرتے ہیں اور خود توانائی نہیں بناتے۔ ان کے اندر خامروں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے وائرسز کے اندر، جبکہ بیکٹیریا اپنی توانائی خود تیار کر سکتے ہیں۔ ان کے اندر سسٹم موجود ہوتے ہیں، ان کے اندر خامروں کی ایک چین موجود ہوتی ہے جو کہ تعمیری اور تخریبی کاموں میں، دونوں طرح کے کاموں میں یہ ملوث ہوتے ہیں۔ یہ خامرے بیکٹیریا یعنی خود اپنی توانائی بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں کہ بیکٹیریا، یہ جو وائرسز ہوتے ہیں یہ سائز میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے الیکٹران مائکروسکوپ کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ بیکٹیریا وائرس کی نسبت سائز میں بڑے ہوتے ہیں۔ دیکھا ان کو بھی خوردبین کے ذریعے ہی جاتا ہے، مائکروسکوپ چاہیے، لیکن عام مائکروسکوپ سے ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، الیکٹران مائکروسکوپ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جو وائرسز ہوتے ہیں ان کی جو ریپروڈکشن کا عمل ہے، بڑھوتری کا عمل ہے، وہ ان کے جینیاتی مواد سے آگے بڑھتا ہے۔ آر این اے ریپلیکیٹ ہوگا یا ڈی این اے ریپلیکیٹ ہوگا اور وائرسز کی تعداد بڑھے گی، جبکہ بیکٹیریا میں تولیدی عمل بائنری فشن کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس میں پورے کا پورا خلیہ 1 سے 2 بنتے ہیں اور 2 سے 4 بنتے ہیں، اس کو بائنری فشن کا عمل کہا جاتا ہے، یہ بیکٹیریا میں ہوتا ہے۔ اور ہم آپ کو یہ بتائیں کیونکہ وائرس کا سائز بیکٹیریا کی نسبت کم ہوتا ہے، تو عام جو فلٹر پیپر ہے جس کا سائز آپ کہہ لیں 0.45 مائکرون میٹر، وائرس اس میں سے گزر جاتا ہے کیونکہ سائز کم ہے، لیکن جو بیکٹیریا ہے عام فلٹر پیپر سے نہیں گزر سکتا کیونکہ اس کا سائز بڑا ہوتا ہے۔ اور پھر آخر میں ہم آپ کو وہی بات بتائیں کہ کیونکہ وائرس سیل کے اندر گرو کرتا ہے، وہیں ریپلیکیٹ کرتا ہے، وہیں سے توانائی حاصل کرتا ہے، تو اس کو مارنے کے لیے ادویات کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ ادویات بنا بھی لیں تو وہ ایسی ادویات ہونی چاہیے جو خلیے کے اندر جا کے وائرس کو اٹیک کریں اور اس کو ختم کریں۔ ایسی ادویات بنائی گئی ہیں، بنائی جا سکتی ہیں، لیکن ان کا پھر نقصان یہ ہے کہ یہ جو خلیہ ہوتا ہے یہ بھی ڈیمیج ہو جاتا ہے، سیلز بھی ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ خلیہ یا سیل ایک ہی بات ہے، تو یہ سیلز بھی ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ کون سے سیلز؟ جانوروں کے سیلز یا انسانوں کے سیلز جن پہ وائرس نے اٹیک کیا ہے وہ بھی ڈیمیج ہو جاتے ہیں، وہ خلیے مرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان، فرض کیا اگر انسان کا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے، وائرس
وائرس کے خلاف، تو انسان میں وہ وائرس بھی ختم ہوگا لیکن ساتھ میں اس کے خلیے بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، تو وہ دوائیاں انسانوں کو اور زیادہ نقصان دیتی ہیں، اور اگر جانوروں پہ یہ تجربہ کیا جا رہا ہے تو جانوروں کو نقصان دیتی ہیں۔ تو اس لیے اینٹی وائرل ادویات اتنی کارگر ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا نقصان پھر خلیے پہ بہت زیادہ ہے، سیلز پہ بہت زیادہ ہے، جبکہ بیکٹیریا کے خلاف جو ادویات ہیں وہ کارگر ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ یہ سیلز کے اندر ضروری نہیں کہ سیلز کے اندر ہی گرو کریں، یہ باہر بھی گرو کر جاتے ہیں۔ اور اینٹی بائیوٹکس ادویات بہت زیادہ الحمدللہ اب تو اویلیبل ہے، جو کہ بیکٹیریا کے خلاف بڑی کارگر ثابت ہوتی ہیں۔ تو دوستو یہ وائرسز اور بیکٹیریا کا تھوڑا سا فرق تھا جو ہم آپ سے ڈسکس ہم نے کیا۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔